تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دولت مند مرتے ہوئے باپ کی وصیت پر کس بیٹے نے عمل کیا؟ اس کے تھے 3 بیٹے۔ کون سی تھی وہ 4 وصیتیں جن پر عمل کر کے وہ بیٹا بن گیا بہت عالم فاضل؟ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور سبق آموز کہانی کی جانب۔ گزارش کرتی ہوں کہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ سننا چاہتے ہیں ایسی ہی بہترین داستانیں، واقعات ہیں، اس میں سے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک زمانے میں ایک دولت مند آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے بہت لالچی تھے اور ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تیسرا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ لالچی نہیں تھا بلکہ دیندار تھا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ جب وہ باپ بوڑھا ہو گیا اور بیٹے جوان ہو گئے تو اس کے مرنے کا وقت آیا۔ مرنے لگا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، موت قریب آ گئی ہے، امید کی رسی کٹ رہی ہے، جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو میری وصیت نہ بھولنا۔ یہ میری وصیت ہے جو تم تینوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا، کیونکہ علم تو نبیوں کی میراث ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے ورثے میں یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے علم کو چھوڑا ہے اپنے پیچھے، تاکہ ہم اچھا نفع بخش علم حاصل کریں اور اپنی قدر کریں، پہچانیں انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، استقلال اور حلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یعنی برداشت رکھنا اپنے اندر، جوش اور غصے کی کیفیت میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ڈٹے رہنا اپنے اس فیصلے پر جو صحیح فیصلہ ہے، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا، کبھی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا۔ نمبر 3، صحت کا خیال رکھنا، کیونکہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ نمبر 4، اپنی اور میری آبرو پر حرف نہ آنے دینا، یعنی میری تربیت پر کبھی انگلی نہ اٹھنے دینا۔ جو تربیت میں نے کی ہے مجھے امید ہے اس تربیت پر تم چاروں چلو گے۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد دونوں بڑے لالچی بھائیوں نے چھوٹے سے بھائی سے جھگڑا کر لیا۔ چھوٹا بھائی معصوم سا، کوئی تکلیف نہیں پہنچانے والا، بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والا، اس بھائی سے جھگڑا کر لیا اور دونوں آپس میں مل گئے۔ اس سے پورا مال لے کر، جائیداد لے کر، سارا مال آپس میں برابر برابر بانٹ لیا اور اس غریب کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے اپنا بھائی مانیں۔ چھوٹے بھائی نے پرواہ نہیں کی، اس کے سامنے صرف باپ کی وصیت تھی۔ وہ جانتا تھا دولت چلتی پھرتی چھاؤ ہے اور علم وہ چیز ہے جس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اپنے باپ کی بات کو سمجھ کر نمبر 1 والی جو وصیت تھی، یعنی علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے وہ علم کی تلاش میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشوروں کے پاس پہنچا، ان کے دامن سے لپٹ گیا اور آخرکار مراد کو پہنچا اور خود بھی صاحب علم و فضل بن گیا، یعنی بہت بڑا عالم بن گیا۔ نمبر 2 پر بھی اس نے عمل کیا، یعنی برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بے انتہا صبر اور استقلال سے چلنے والا وہ بیٹا، اس نے ہمیشہ اپنے نرم رویے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر رکھا۔ لوگ اس کے ماننے والے اور بے شمار اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ اب دونوں بڑے بھائیوں کا ماجرا سنیے۔ دولت نے ان کی آنکھ پر پٹی باندھی تھی، لالچی تو تھے ہی، وہ غلط راستے پر جا پڑے، خود اپنے ہی کرتوتوں سے ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر، یعنی ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچ کر خود کو انہوں نے گہری کھائی میں، گہرے گڑھے میں ڈال دیا۔ گناہ اور عیاشی میں بڑھ کر شیطان کا نمونہ بن گئے، شیطان کے ساتھی بنے۔ نہ علم حاصل کیا، نہ صبر رکھا، نہ برداشت رکھی، نہ اپنے مزاج میں نرمی رکھی، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیسے کو اس طرح عیاشی میں اڑایا، زنا کیا اور ایسے کام کیے
جن کی ہمارے دین اسلام میں سخت پکڑ ہے، دونوں دنیا میں ایسے کام کر رہے تھے کہ پھر پکڑ ہوئی قدرت الہی کی جانب سے اور ایک کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ صبح کھا لیا تو شام کا کچھ ٹھیک نہیں معلوم۔ لوگ ان کو تانے دیتے، ان پر انگلی اٹھاتے۔ باپ نے کہا تھا کہ اپنی اور میری آبرو پر حرف نہیں آنے دینا، یعنی کوئی بھی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے، میری تربیت پر انگلی نہ اٹھائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جاہل تو تھے ہی، برباد بھی ہو گئے۔ چھوٹے بھائی کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو باپ کی وصیت کے پیش نظر وہ تمام پچھلی باتوں کو فراموش کر کے دونوں بھائیوں کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ادب سے ہاتھ چومے، الٹا خود ان کے سامنے اپنی ناکردہ خطاؤں کی معافی بھی مانگی۔ وہ گناہ جو اس نے کیے ہی نہیں، اس کے باوجود خود اس نے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکا، لیکن میں ابا جان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور میں آپ سے دل و جان سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر دونوں بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے معافی مانگی تو چھوٹے بھائی نے بغیر کسی شکوے اور شکایت کے دل بڑا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ دونوں بڑے بھائیوں کو معاف کر دیا اور خوش ہو کر یہ شعر پڑھنے لگا: ہم علم پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ جاہل ہیں، کیونکہ دولت آنی جانی چیز ہے جو بہت جلد فنا ہو جائے گی، اور علم باقی رہنے والا لازوال ہے۔ میں نے پکڑا، اب آپ دونوں بھی ان باتوں پر عمل کریں اور انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ابا جان کی روح کتنا خوش ہوگی۔ سچ میں ان دو بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کی بات پر عمل کیا، کیونکہ پہلے تو ان کو اپنے ابا جان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب جب کہ وہ خود اتنی مشکلات سے گزرے تھے، لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا پر ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں نہیں چھوڑا، تو انہوں نے بھی وہی سبق حاصل کیا، اور آج وہ بھی بہت بڑے عالم اور فاضل تھے اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے ابا جان کی وجہ سے۔ بات تو بہت ہی پرانی ہے، پر یہ بات ہر دور کے لیے ہے۔ سچ میں علم اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو وہ علم نافع ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرے، وہ علم جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور جس کی بدولت دوسرا انسان بھی فائدہ اٹھائے، اور اپنے آپ میں برداشت رکھیں، صبر رکھیں، شکر گزار بندے بنیں، اور غرور کبھی اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ اپنے بڑوں کی بات مانیں، جو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ویڈیو کو دیکھا ہے تو شیئر کر دیا ہوگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ تیری